حیدر علی جو ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے حواریوں کی سازشوں کے خلاف انتھک جدوجہد کرنے اور جنوبی ہندوستان میں توسیع کے برطانوی عزائم کو روکنے کے لیے جنوبی ہند کے نیپولین کے نام سے مشہور ہیں۔ 1722 میں ریاست کرناٹک کے دیوناہلی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد فتح محمد علی اور والدہ مجیدن بیگم تھیں۔ اگرچہ اس نے کوئی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے مارشل آرٹ کی تربیت حاصل کی۔ حیدر علی ذہانت میں تیز، قوت ارادی، ایک ساتھ کئی کام کرنے کی صلاحیت اور دل کے بہادر تھے۔ انہوں نے ریاست میسور کے ایک نوجوان سپاہی کے طور پر 1749 میں دیوناہلی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ ان کی بہادری کو تسلیم کرتے ہوئے میسور بادشاہی کے وزیر ننراج نے حیدر علی کو خان کے خطاب سے نوازا اور انہیں میسور کی فوج میں بٹالین کے سربراہ کے طور پر ترقی دی۔ حیدر علی آہستہ آہستہ 1758 میں میسور آرمی کا کمانڈر ان چیف بن گیا۔ بعد میں وہ میسور کا حکمران بن گیا۔ حیدر علی ظاہری طور پر سیکولر تھے، وہ تمام مذاہب کے ساتھ یکساں سلوک کرتے تھے۔ حیدرآباد کے مراٹھوں اور نظام کو حیدر کی کامیابی اور لوگوں میں اس کی ساکھ پر رشک آیا۔ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی مدد سے میسور پر کئی بار حملہ کیا۔ اگرچہ حیدر علی کو ابتدائی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کامیابی سے مزاحمت کی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت کیا۔ اس وقت بھی برطانوی حکمرانوں نے حیدر علی کو پھر اکسایا، جس کی وجہ سے جولائی 1780 میں دوسری میسور جنگ شروع ہوئی۔ وہ اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کے ساتھ میدان جنگ میں چلا گیا۔ جب حیدر علی نے آرکوٹ پر قبضہ کیا تو اس کے بیٹے ٹیپو سلطان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے دستوں کو شکست دی اور کانجی ورم پر قبضہ کر لیا، جو مدراس سے تقریباً 50 میل دور تھا۔ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر جنرل وارن ہیسٹنگ کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے فوری طور پر کلکتہ مدراس سے اپنا کمانڈر جنرل سر آئرکوٹ کے زیر کنٹرول پر چرفنڈز کے ساتھ اضافی دستے بھیجے۔ ایک طرف غیر ملکی دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے مالابار سرداروں کو ایک مناسب سبق سکھایا، جنہوں نے حیدرآباد کے نظام کی فعال حمایت سے اس کے خلاف بغاوت کی۔ حیدر علی اپنی فوجوں کو لگاتار فتوحات کی طرف لے جاتے ہوئے بیمار ہو گئے اور 7 دسمبر 1782 کو نرسنگا راؤ یونی پیٹا گاؤں کے قریب میدان جنگ میں انتقال ہو گئے، جو اب آندھرا پردیش کے چتور ضلع میں ہے۔